اللہ رب العزت نے جو ہمیں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس طرح دوسری خصوصیات موجود ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بھی خاصیت ہے کہ آپ اپنے وقت کے نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لیڈر آنے والے ہیں سب میں سے ایک بہترین اور بڑے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اعتراف کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے نام اور ان کی سیرت اور کردار لکھا ہے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا ہے۔ انگریزوں نے بھی، غیر مسلم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے اور کامیاب اور لیڈر لوگوں میں شمار کیا ہے۔ اور لیڈر کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیڈر، قائد، رہبر، رہنما، یہ سارے ایسے نام ہیں کہ جو قائد اور رہبر اور لیڈر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن الفاظ مختلف ہیں، لیکن کام سب کا ایک ہی ہے کہ جو جس سطح کا رہبر و رہنما بنے، اس میں اتنی قابلیت ضرور ہو کہ وہ اس سطح کے مسائل حل کر سکے۔ لیکن بدقسمتی میں پاکستان میں تو لیڈر بڑی بڑی گاڑیوں والے کا نام ہے، جس کے پاس بڑی گاڑیاں نہیں، وہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، اسے لیڈر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جب ہم نے قابلیت کی بجائے معیار ہی بڑی گاڑیوں کو بنا لیا تو نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ ایک عالم سے ایک واقعہ سنا کہ جس کا مفہوم ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی علاقے میں گورنر لگانا تھا، تو مشاورت کی تو کسی نے ایک کا نام لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ انہیں آپ نامزد کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ یہ شخص بہت دیر تک ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ، بلکہ یہ بتاؤ کہ جس منصب کے لیے انہیں نامزد کیا جا رہا ہے، گورنر ہم اسے بنا رہے ہیں، تو اس منصب کے حوالے سے ان میں کیا خوبیاں ہیں؟ کیا وہ لوگوں کے مابین فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا دشمن کی چالوں پر ان کی نظر ہے؟ کیا وہ فوری انصاف فراہم کر سکتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، یعنی جو چیزیں ہمیں گورنر بنانے کے لیے درکار ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ تو یہی سوچ ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ حقیقی لیڈر کے اندر بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے۔ حقیقی لیڈر قانون کا ایسا کچا نہ ہو کہ جس نے جو کہا لیڈر صاحب نے تسلیم کر لیا، اور لیڈر صاحب ایسا بھی نہ ہو کہ دیوار بن جائے، اور جیسے دیوار سے گیند ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، ایسے ہی لیڈر صاحب سب کی باتوں کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ لیڈر صاحب کو چاہیے کہ وہ سب کی بات سنیں، پھر کوشش کریں کہ یا تو خود قائل ہو جائیں یا انہیں قائل کر لیں۔ سامنے ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہوں تو رویہ ویسا ہو، اور اگر سامنے اعتدال پسند مثبت سوچ کے لوگ ہوں تو رویہ ویسا ہو۔ پاکستان میں بڑی گاڑیوں کے بعد ایک اور مسئلہ موروثیت کا بھی ہے، جس کا شاہکار پیپلز پارٹی ہے کہ قمر زمان کائرہ اور اعتداد احسن جیسے لوگ، ان کے ہوتے ہوئے پارٹی کی عادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے۔ لیکن یہ تو ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، میں نے تو صرف ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ باقی یہ بات بھی طے ہے کہ موروثیت کی بنیاد پر آنے والے میں اگر صلاحیت ہو تو صرف موروثیت کا تانا دے کر اسے فارغ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی موروثی لیڈر حقیقی لیڈر بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی لیڈر کے اوصاف میں درگزر بہت ضروری چیز ہے۔ فوری بھڑک جانا یا انتقام کی آگ میں جل جانے والا کبھی کامیاب لیڈر نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان اور راز کی حفاظت نہ کرنے والا لیڈر بھی مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ ایمانداری، دیانتداری اور وعدہ وفا کرنا بھی لیڈر کے اوصاف میں شامل ہے۔ امانتوں میں خیانت کرنے والا اور وعدہ وفا نہ کرنے والا بھی لیڈر کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ حقیقی لیڈر کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ لیڈر کبھی ہار نہیں مانتا، وہ اگر ہار بھی جائے تو نئے جذبے کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ حقیقی لیڈر کے بلند حوصلوں سے کارکن کے جذبات کو تقویت ملتی ہے۔ حقیقی لیڈر مثبت سوچ لے کر آگے بڑھتا ہے، اپنے ہدف پر اس کی نظر ہوتی ہے، غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے اپنا ہدف نہیں بھلاتا، اس کی باتوں میں توازن ہوتا ہے، وفاشیاری اس کا سبق اور انصاف پسندی اس کا راستہ ہوتا ہے۔ حقیقی لیڈر علم و عمل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ حقیقی لیڈر
کی بصیرت کارکن اور جماعت کے مستقبل کے لیے اہم ترین ہے، کیونکہ اگر لیڈر صاحب بصیرت نہ ہو تو مستقبل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقی لیڈر کے اوصاف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بیک وقت اکثر مسائل کا حل اس کے ذہن میں ہو، کیونکہ اس کو بیک وقت بے شمار مسائل پیش آنے ہیں۔ حقیقی لیڈر کو یہ کمال مہارت بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے مستقبل کا ایسا لائحہ عمل پیش کرے جسے سن کر ہر ایک کو یہ لگے کہ ہماری لیڈرشپ ہمارے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے۔ ایک اچھا لیڈر معاشرے کو نئے لیڈر بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ اچھے لیڈر کی نظر تمام مسائل پر ہوتی ہے۔ لیڈر صرف مسائل بیان نہیں کرتا بلکہ مسائل کا حل بھی لیڈر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حقیقی لیڈر کارکنان کو اپنا اثاثہ اور سرمایہ سمجھ کر کارکنان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کارکن کو ہر مشکل سے بچانے کی عملی کوشش کرتا ہے۔ حقیقی لیڈر کارکن کے مستقبل کو اپنے مفاد کے لیے تاریک نہیں کرتا۔ ایک اچھا لیڈر حکمت کے اصول پر عمل پیرا رہتا ہے۔ وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ درست بات کو بھی بھونڈے انداز میں پیش کرنے والا کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل بات کو بھی مناسب لفظوں میں دوسرے کو منتقل کر دے، جو خطرناک بات کو اچھے انداز میں بیان کر دے۔ لیڈر کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ حال مستقبل کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے حقیقی لیڈر جب بھی بولتا ہے سوچ کر بولتا ہے۔ دوسری طرف کم تر لیڈر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نئی لیڈرشپ پیدا کرنے سے ڈرتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ فلاں آگے آ گیا تو میری جگہ لے لے گا، فلاں مجھے پیچھے کر دے گا۔ اس لیے کم تر لیڈر نئی ابھرنے والی لیڈرشپ کو اپنی صلاحیتیں بھی اجاگر کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتا۔ اس کی اپنی جماعت میں قابل ترین لوگ ہوتے ہیں جو آگے آ سکتے ہیں، وہ بڑے لیڈر بن سکتے ہیں، لیکن ان کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے۔ عظیم قوم، عظیم ادارہ، عظیم جماعت ایک عظیم لیڈر ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ بہادری بھی حقیقی لیڈر کا خاصہ ہے۔ بزدل انسان کبھی کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا۔ لیڈر کو متعدد بار رسک لینے پڑتے ہیں، شکست کا خوف رکھنے والے کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس لیے حقیقی لیڈر شکست کا خوف رکھ ہی نہیں سکتا۔ قائدانہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ ایمان تو انہیں 40 نمبر پر لے آئے، اور جبکہ خلیفہ دوسرے نمبر پر خلافت ملی ان کو۔ اس لیے صرف سینئر یا جونیئر ہونا حقیقی لیڈر کی پہچان نہیں ہے۔ صلاحیتیں ہوں تو سینئر بھی اچھا لیڈر بن سکتا ہے، اور جونیئر بھی۔ خوش اخلاقی اور ملنساری بھی لیڈر کے اوصاف میں سے ہیں، جبکہ کارکن سے منہ بنا کر ملنا، متکبرانہ لہجے میں گفتگو کرنا، کارکن کو نوکر سمجھنا، اپنا بھائی نہ سمجھنا کم تر لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ لیڈروں میں کچھ موسمی لیڈر بھی ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نہ اصول ہوتا ہے، بس وہ خاص موسم میں باہر نکلتے ہیں، تھوڑی سی لیڈری دکھائی، پھر اس کے بعد چھپ گئے۔ اس کے بعد درخت سے گرے ہوئے پتوں کی طرح کبھی اس کے قدموں میں اور کبھی اس کے قدموں میں نظر آتے ہیں۔ جبکہ موسمی لیڈر کے برعکس حقیقی لیڈر درخت کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ حقیقی لیڈر سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، مشاورت سے کام کرتا ہے، اور مشاورت سے کام کرنا اس کی ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حقیقی لیڈر وین میں آرمی بھی ہوتا ہے، وہ تنہا ہونے سے نہیں گھبراتا۔ کبھی اس کے اپنے بھی اس کی سوچ کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ فرنٹ پر آ کر تنہا پرواز کرتا ہے۔ وہ اپنی خود اعتمادی سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ نئے نئے آئیڈیاز اور نئی سوچیں حقیقی لیڈر کا سنگار ہوتی ہیں۔ تو میں نے لیڈر کی 4 قسمیں بیان کر کے مختصر طریقے سے روشنی ڈالی ہے کہ لیڈر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک حقیقی لیڈر، موروثی لیڈر، موسمی لیڈر اور کمتر لیڈر۔ آپ اگر خود لیڈر ہیں تو غور کر لیں کہ آپ ان میں سے کون سے لیڈر ہیں، اور اگر آپ کارکن ہیں تو بھی میری ان باتوں سے کچھ نہ کچھ آپ کو رہنمائی ضرور ملے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کامیاب لیڈر نصیب فرمائیں، ہمیں کامل اہل ایمان اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے نیک اور متقی لیڈر ہمیں نصیب فرمائیں، اور ہمارے نصاب تعلیم میں جس طرح ہم دوسری چیزیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہمیں یہ قائدانہ صلاحیتیں،
ایک اچھے لیڈر کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی اپنے بچوں کو ہمیں سکھانی چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں مستقبل میں کامیاب لیڈر بن سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔